ہر ریلیجن میں پردہ ہے، ہندو دھرم میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کرسچین میں بھی ہے، جیوز میں بھی ہے، لیکن یہ کوسیں گے صرف مسلم کو ہی، کیونکہ ٹارگٹ جو مسلم کو کرنا ہے۔ یہ لوگ خود پردہ دیکھو جانور سے شکل کے، یہ مسلموں کو کہہ رہی ہے کہ بنا پردے کے رہو، جو کہ مطلب ہوس کے طور مطلب دیکھ سکے اپنے فائدے کے لیے۔ کہاں سے یہ بیوقوفی کی باتیں آ گئی ہیں کہ عورتوں کو ڈھکنا ہے، ان کے بالوں کو ڈھکنا ہے، اگر عورتوں کے بال دکھ گئے تو قیامت ڈھا جائے گی۔ اب تو دستانے پہنانے لگے ہیں لڑکیوں کو، موزے پہنانے لگے کہ ذرا سے ان کے پیر نہ دکھ جائیں، ہاتھ نہ دکھ جائیں، پورا منہ ڈھک دیتے ہیں۔ اگر ان کو بھی بندشوں میں باندھ دیا جائے گا تو پھر ہم سب جیل میں کیوں نہ رہیں، ہم سب کو تالوں میں کیوں نہ بند کر دیا جائے، اگر ہمیں کوئی آزادی ہی نہیں ہونی ہے کسی پرکار کی۔ عورتوں کے حجاب کے بارے میں قرآن میں اگلی آیت سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے، کہو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نظریں نیچے کرے اور اپنے سر کا دوپٹہ، اپنے سر کا پلو اپنی چھاتی پہ ڈھاکے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے unless what appears ordinary of، یا جو عام طور پہ نظر آتا ہے، اور حجاب کرو سب سے، صرف محرم سے نہ کرے چلتا ہے، جو ہے اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اور محرم کی لمبی فہرست ہے۔ کیا محرم کے ساتھ اگر حجاب نہیں کرے، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، محرم کے ساتھ اگر حجاب کو رقم کیے تو فرض نہیں ہے، لیکن نامحرم کے ساتھ حجاب کرنا فرض ہے۔ اور جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حجاب کے 6 نقطے ہیں۔ نمبر 1 نقطہ ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے؟ مرد کے لیے ہے کم از کم ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورتوں کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف 2 چیز دکھائی جا سکتی ہے، دکھانا فرض نہیں ہے، دکھائی جا سکتی ہے، وہ ہے چہرہ اور ہاتھ کلائی تک۔ دوسرا نقطہ، کپڑے پتلے نہیں ہونا چاہیے جو پہننے کے بعد اس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ It should not be that thin. It should not be translucent. نقطہ نمبر 3، کپڑے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے بدن کا فگر دکھ سکتا ہے۔ چوتھا، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس ان کپڑوں سے متاثر ہو۔ نقطہ نمبر 5، ایسے کپڑے نہ پہنیے جو دیگر مذاہب کی نشانیاں ہیں۔ نقطہ نمبر 6، دوسرے جنس کے کپڑے نہ پہنے، آدمی عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور عورت آدمی کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ یہ 6 نقطے ہیں حجاب کے بارے میں، اور کہا گیا ہے قرآن میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں وہ جلباب اوڑھ کے جائے، اوور کوٹ، برقع، تاکہ لوگ انہیں پہچانیں اور ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کرے، ان کو کوئی نہیں چھیڑے۔ تو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ حجاب، پردہ عورتوں کے لیے اس وجہ ہے تاکہ لوگ انہیں پہچانیں کہ عزت دار عورت ہے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے۔ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے۔ اسلام ڈیگریڈز اے وومن، اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے۔ اگر آپ بیبلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبلونین سویلائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اگر آپ گریک سویلائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے۔ ان کا تصور تھا جو غلط تھا۔ اور اس گریک سویلائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا۔ اگر آپ رومن سویلائزیشن پڑھیں گے اس کے اندر بھی نیوڈیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن، ننگاپن اور ویشیا پنا بہت عام تھا۔ خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اگر آپ ایجپشین سویلائزیشن پڑھیں گے اس میں
خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے. اگر آپ عرب سویلائزیشن پڑھیں گے قرآن نازل ہونے کے پہلے، عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے. اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا. الحمدللہ انہیں حقوق دیے، انہیں رائٹس دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے، کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے. ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا، اور کس طریقے سے وہ قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے، اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں. کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں. تو جب اسلام نے، قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا، انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد، اے مومن، جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو. اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں، اے مومنہ، آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھیں تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر